ہوتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع بناوٹ پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے الفاظ تراکیب کا استعمال بھی محتاط یعنی احتیاط سے کیا ہے۔ حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر ہے۔ ان کی نعتوں میں درد اثر اور سوز و گداز یعنی غم کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی تصانیف ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے: 2 عشق دیوان، مرات الغیب، صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگاریں کے نام سے مرتب کیا اور ان کا جو نعت تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ خلاصہ مرکزی خیال پڑھیں گے، تو خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شاہ امیر مینائی گلستان نبوی میں یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ صبح کی جو ہوا ہے اس کے اندر مدینہ منورہ کے باغ میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ یعنی جو امیر مینائی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو صبح کی ہوا آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مدینے کے جو پھول ہیں ان کی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے۔ تمام پرندوں کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے چرچے ہیں۔ زندگی ہو یا زندگی اگر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ پر گزرے، اور اگر موت آئے تو در حبیب پر آئے۔ دل کی دھڑکن اور آنکھ کا جو مرکز ہے وہ مصطفیٰ ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی آرزو میں موت ہے، کے راستے پر جو ہے وہ موت کی آرزو ہے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور احسان قرار دیا گیا ہے اور آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تخلیق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھول کی مانند ہیں یا اس پھول کی طرح ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، اور ایسی ذات کائنات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مرکزی خیال ہے کہ شاعر عرض کرتے ہیں کہ ہوا کے اندر مہک مدینہ کے پھولوں کی سی ہے۔ تمام پرندوں کی زبان پر تذکرہ محبوب ہے۔ زندگی ملے تو اطاعت مصطفیٰ نصیب ہو، اور موت آئے تو در مصطفیٰ پر مقدر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا والوں کے لیے رحمت اور آسمان والوں کے لیے نور ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے انٹرو کے ساتھ خلاصہ اور مرکزی خیال یاد کر لینا۔ اوکے، خدا حافظ۔